आखिरी रुकू 16वां रुकू सूरह बकरा का आयत नंबर 130 से 141 आयत तक उसकी तिलावत समाअत फरमाई। उसका तर्जुमा हल्की फुल्की तफसीर में आपके सामने पेश है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। दीन इब्राहीमी से वही बेरगबती करेगा, मतलब मुँह मोड़ेगा, जो महज बेवकूफ़ हो, मतलब जो इब्राहीम के तरीके से हटा, जो रब का ना हुआ वो बेवकूफ़। हमने तो उसे दुनिया में भी बरुज़ीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से है। मतलब दुनिया में भी उन्हें इज्जतें मिली सिर्फ अल्लाह की दीन पे चलने की वजह से, और आखिरत में तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। जब कभी भी उन्हें उनके रब ने कहा फरमा बरदार हो जाओ, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी की। मतलब जब जब अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म मानो, जब जब आजमाइश आई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, बेटा ज़िबा करना पड़े तो लब्बैक, बीवी बच्चे को वीराने में छोड़ना पड़े तो लब्बैक, आग में डालने का मामला हो तो लब्बैक। यहाँ अल्लाह ने यही बात की कि जब भी मैंने उसे हुक्म जो दिया उसने मेरी फरमा बरदारी की। मतलब इस्लाम सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, बल्कि 24 घंटे दीन पे चलना जो है वो इस्लाम है। उसी की वसीयत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि अल्लाह औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया है, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। मतलब इस्लाम को सूरह माइदा की शुरू में भी अल्लाह ने कहा कि इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद कर लिया। मौत के वक्त अल्लाह के फरमा बरदार रहना, ये अपनी औलाद को वसीयत करके जा रहे नबी। हमें क्या फ़िक्र होती है कि फ़ला के पैसे देने हैं, फ़ला से पैसे लेने हैं, फ़ला जदाद है, और ये कह के जा रहे हैं कि मरते के टाइम तुम्हारा दीन जो है वो इस्लाम होना चाहिए, तुम फर्माबरदार होना चाहिए। अगली आयत में फरमाया क्या हज़रत याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने पूछा कि ऐ नबी, क्या मरते वक्त तुमसे कोई सवाल तुमने सुने थे जो उन्होंने अपने औलाद से किए थे? जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, ये सवाल किया था नबी ने मरते वक्त। एक शफीक बाप की जो फ़िक्र होती है मौत के वक्त, एक नबी की जो फ़िक्र होती है कि बच्चों को उनके बाद उनका क्या बनेगा, ये असल फ़िक्र होती है एक शफीक बाप की। यहाँ उसी का जिक्र है इस आयत में। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब मरते वक्त अपनी औलाद से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की, और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है, और हम उसी की फर्माबरदारी करेंगे, मतलब सर झुका देंगे उसके आगे। ये जमात तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है। अल्लाह अम्बिया उनकी औलादें जो जमात थी वो तो गुजर चुकी, उनके अजर उनके साथ है। जो तुम करोगे तुम्हें मिलेगा उसका अजर, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। मतलब उन्होंने जो कमाया उनके लिए, तुम जो कमाओगे वो तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, हर एक की कमाई उसके अपने लिए है। उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाओगे। मतलब जो जो करेगा, किसी के आबा अजदाद के बारे में भी उससे पूछा नहीं जाएगा, बल्कि इंडिविजुअली सब खड़े होंगे अल्लाह के आगे, सब अलग अलग जवाब देंगे। ये कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं, मतलब इनकी पैरवी करो, मिल्लत इब्राहीम की यकसुगो होके, तो यहूदियत या नसारा को तुम बिल्कुल भूल जाओगे जो तुम्हारा मज़हब है। बल्कि ये देखना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसकी पैरवी करते थे, तौहीद की। और इब्राहीम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक न थे। मतलब नजात जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके में है। इससे पहले जो आयत आई थी 131 नंबर आयत, उसमें ये तरीका बताया गया था कि किस तरह से इबादत करनी चाहिए सिर्फ एक अल्लाह की, तौहीद के बारे में वो आयत थी। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। मतलब तौहीद की दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यही दावत थी, और इस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई यानी कुरान, और जो चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई, मतलब जो भी आसमानी किताबें आई वही, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम दिए गए। मतलब तमाम अम्बिया की जो किताबें हैं, जितनी भी वही आई, जितने भी रसूलों पर जो जो किताब उतरी, उस सब पे हम ईमान लाते हैं, उसमें हम फ़र्क नहीं करते।
ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، مطلب کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے، کسی ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار مانا جاتا ہے۔ تو رسولوں میں سب برابر ہیں اور سب کو ماننا ہے، کسی کا بھی انکار نہیں، چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے، اور سب برابر ہیں۔ اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ یہ آیت جو ہے صحابہ کرام کی عظمت کا بیان کرتی ہے۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان اگر یہ لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا یہاں اللہ نے۔ اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہے، مطلب یہود نصارہ زدم زدہ میں اگر منہ موڑیں گے اور صحابہ کا عمل اختیار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا۔ مطلب کسی بھی کمپرومائز کی دھمکی جو ہے اس کا ڈر نہ رکھیں آپ، بلکہ اللہ آپ کی بات کرے گا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے جذبات کو اللہ بہت اچھے جانتا ہے۔ یہ تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی۔ اس آیت میں ایک لفظ یہ جو آیا ہے اس پہ فی کہوں، قرآن کا وہ نسخہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کا قطرہ اس لفظ پہ پڑا ہوا ملا تھا، ان کی جو نسخہ تھا۔ یہ قرآن کی 137 نمبر آیت کا ایک لفظ ہے، تو اس پہ وہ خون کا دھبا پڑا ہوا ملا تھا ان کے جب شہید کیا گیا انہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مطلب بہت سے مذاہب میں جو ہے وہ رنگ مانے جاتے تھے، تو اللہ یہاں کہا اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا دین، اس کی شریعت، اور کسی کا لائف سٹائل اسلام میں منظور نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ایک ہی پالیسی ہے، پالیسی آف محمد اسلام میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ مطلب جو شریعت ہے وہی اللہ کا رنگ ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، مطلب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ کتنا ہی لڑ لو ہو تم ایک ہی ماں باپ سے، اور اللہ سب کا رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اللہ اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں عبادت، اللہ کی عبادت اسی کے لیے مخلص ہو کے کرنی ہے، ساری نیکی ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یہ نصرانی تھے؟ اللہ آج ہم سوچیں یہاں نبیوں کے بارے میں کہا جا رہا، یہ کیا نصرانی تھے؟ یہود یا نصرانی، ان سے یہ بات پوچھی جا رہی کہ یہود ان کی اولادیں جو تھیں وہ یہود تھے نصرانی تھے؟ ہم جو ہیں حضور کے بارے میں سوچیں، صحابہ کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ حنفی تھے، کیا وہ شافعی تھے، اہل حدیث تھے؟ اس میں بالکل بھی شدت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مسلک کے بارے میں۔ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کسی ایک گروہ سے اگر جڑ کے چلیں گے تو سورہ انعام کی 159 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اے نبی جو لوگ گروہ گروہ ہو گئے ان سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جس کا نبی سے لینا دینا نہیں اس کا کوئی آخرت نہیں ہے۔ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، مطلب جس نے انہیں بنایا؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ علماء یہود کو پتہ تھا کہ قرآن حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی وہ چھپاتے تھے۔ ان کی کتابوں میں پہلے سے پیشین گوئی موجود تھی مگر انہوں نے چھپا لیا۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کا تانا دیا ہے کہ چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو حق کو چھپائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل۔ آج بھی ہمارے علماء اگر قرآن کی چیزوں کو چھپاتے ہیں تو وہ ظالموں میں گنے جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں حق ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتی، بتائی نہیں جاتی کہ لوگ بے بہرا ہو جائیں گے یا لوگ عمل سے ہٹ جائیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ٹرانسپیرنسی کی طرح، 2-2-4 کی طرح سب کچھ بیان ہونا چاہیے۔ اب آنے والا رمضان ہے، اس میں جس طرح سے شدت تراویحوں کی ہے، آپ یقین کریں تراویح صرف نفلی عبادت نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں، لیکن پبلک کو یہ بات 2-2-4 کی طرح پتہ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے فرضوں سے بھی زیادہ بھاگے چلے جاتے ہیں تراویحوں کے لیے، یہ علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ ذہن کھولیں لوگوں کا کہ یہ فرض ہے، ان کی یہ ویلیو ہے، یہ نفل ہے، ان کی یہ ویلیو ہے۔ اگلی آیت آج کی آخری آیت، اس میں فرمایا، پہلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اور تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے، مطلب اسے سارا پتہ ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں، احکام توڑتے ہیں، نماز چھوڑیں، مطلب رشوت لیں، ساری چیزیں اللہ کو پتہ ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بدنظری کرتے ہیں، کتنا لوگوں کا مال مارتے ہیں، سب اسے پتہ۔ ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے نیک اعمال، اس میں ہماری نیتیں، حقوق العباد کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے ہیں، سب اسے پتہ ہے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، مطلب ان کے اجر ان کے ساتھ چلے گئے،
جو انہوں نے کیا ان کے لیے تھا اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ اللہ ہر ایک کا اپنا پرسنل حساب دینا ہے ہر ایک کو، تم میں سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا پچھلوں کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اپنے خاندان والوں کو بھی حضور نے کہا تھا کہ اے میرے خاندان والوں سن لو، آخرت میں تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ جب نبی اپنے گھر والوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم شفاعت کا جھنجھنا لے کے نہ بیٹھے بالکل بھی، اس چکر میں نہ کہ نبی ہمیں جھوٹی شفاعت مطلب ہمارے جھوٹے اعمال پہ شفاعت کر دیں گے۔ ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی وہاں سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش بھی کریں گے سچی سفارش کریں گے، جو لوگ سچے ہوں گے ان کے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی اس ٹائم مغفرت کی دعا بھی کریں گے، معافی دلوائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان سے بھی لرزشیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں آج یہ الحمدللہ پہلا پارہ پورا ہوا قرآن کا، اور سورہ بقرہ کی 16 رکوع جو ہے آج الحمدللہ پورے ہوئے۔